رانا فارمر وفاقی وزیر داخلہ رانا صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ڈالر سمگلنگ کے اوپر آپ بتا دیں، کیونکہ وزارت داخلہ میں ڈار صاحب کے متعلق شہرت یہی تھی کہ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ڈالر نیچے نہیں جانا چاہیے، لیکن وزیر داخلہ کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، سمگلنگ افغانستان کے راستے ہو، ایران کے راستے ہو، ڈالر کو ہنڈی والا سے لے جایا جائے۔ کیا چیزیں نظر آتی ہیں آپ کا؟ دیکھیں، ڈار صاحب نے بالکل ڈنڈا پکڑا تھا، اور ان کا یہ بڑا مصمم ارادہ اور عزم تھا کہ یہ اس طرح سے کنٹرول ہو سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے ہمارے ساتھ بھی میٹنگز کی، پرائم منسٹر نے ایک دو میٹنگز چیئر کی، لیکن وہ بات جو ہے وہ پھر آئی ایم ایف کی جو ہے وہ مجبوری آڑے آئی، اور آئی ایم ایف نے کچھ اس میں ایسی شرائط رکھی کہ وہ ڈنڈا جو ہے نا وہ پھر پکڑا تو تھا لیکن چلایا نہیں جا سکا۔ اور اس میں سب سے جو ویسے تو خیر یعنی چھوٹے چھوٹے فیکٹرز اور بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو ہماری یعنی ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، جو کہ یعنی تقریباً جو ہے وہ کوئی بلوچستان سے لے کے آپ آ جائیں ادھر کے پی کے تک، جو ایکس فاٹا ایریا ہے سارا، تو یہ کوئی 2500-2600 کلومیٹر کے لگ بھگ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل ہی ہماری یہ ہے، جب انٹرنیشنلی پرائسز بڑھتی ہیں تو یہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ٹکتی نہیں ہے، چینی ہو وہ سمگل ہو جاتی ہے، گندم ہو وہ سمگل ہو جاتی ہے، کوئی اور ہماری ضرورت کی چیز ہو وہ سمگل ہو جاتی ہے، اور ڈالر بھی جو ہے یہ لوگ بوریاں بھر بھر کے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ لے کے گئے ہیں۔ بوریاں بھر بھر کے ڈالر لے کے؟ بالکل، اور جب تک ہم اس کو روکیں نا اس وقت تک جو ہے وہ دوسرے فیکٹرز کے اوپر صرف کام کرنے سے جو ہے وہ یہ معاملہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ رانا صاحب ایک اور اس تاثر یہ کو موجود ہے۔ روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماسوائے اس کے کہ آرمی چیف ذاتی طور پہ دلچسپی لیں، اور آرمی جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے، کیونکہ جو سول فورسز ہیں ان کا ان علاقوں میں آپریٹ کرنے کی جو قوت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ ریکوائرڈ ہے، اور وہ جب تک آرمی کی پیچھے بیک سپورٹ نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ آپریشن جو ہے وہ سکسیسفلی نہیں کیے جا سکیں گے۔ ابھی کور کمانڈرز کانفرنس آج ہوئی ہے، ابھی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ شارٹلی اس کا اعلامیہ آئے گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایس پی آر سارے نکات کور کرے گا کہ نہیں، لیکن کچھ اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ آج کی کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے آرمی چیف کے بزنس کمیونٹی کا جو انٹریکشن تھا اس میں جو 4-5 نقطے تھے اس کی روشنی میں آج وہاں ڈسکشن بھی ہوگی، اور یہ جو ڈنڈا جو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اسمگلرز کے خلاف، کرپشن کے خلاف حکومتیں چلائیں، تو ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اور وہی ڈنڈا اب ان کے ہاتھ میں ہو کہ خاتمہ کرو اسمگلنگ کا، کراس بارڈر کوئی ایسی چیز نہیں، نہ ڈالر ادھر سے جائے گا، نہ اسمگل گڈز آئیں گی، نہ ویٹ افغانستان چوری کے راستے جائے گی، نہ چینی جائے گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ آرمی چیف یہ ڈنڈا پکڑ کے اس اسمگلنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یعنی کوئی بھی صوبائی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی ادارہ، آرمی چیف کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اکیلے سے تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو جوائنٹ ایفرٹ ہے، ہمیں سبھی کو جو ہے وہ اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ جو ہے یہ یعنی پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی اسمگلرز ہوتی رہی ہے، اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، لیکن اب جس پیمانے پہ ہوتے ہوتے یہ پہنچ گیا ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی جو فائنینشیل صحت ہے، ہیلتھ ہے، وہ جس طرح سے اب بہت زیادہ جو ہے وہ ویک، کمزور ہو گئی ہے، اب اگر اس کو نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جو ہے پاکستان کا وجود جو ہے وہ خطرے میں آ آپ سکتا نے ہے۔ روکنے کی کوشش تو کی؟ ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں یہ ہر کسی کا فرض ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے، مجھے یاد کسی کو پڑتا جو ہے ہے کہ وہ ایک پیچھے نہیں رہنا دفعہ چاہیے۔ ایک فگر بولا تھا کہ 2 ارب ڈالر پاکستان سے سالانہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے، سمگلنگ کے راستے جا رہا ہے۔ یہ ڈالر ہے کیش میں جو سمگل ہو رہا ہے، یہ وہ ویٹ یا چینی کی سمگلنگ کی ہم بات نہیں کر رہے۔ ایز انٹیریئر منسٹر آپ نے کوشش کی کہ سمگلنگ والے نیٹ ورک کو توڑا جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے بہت کوشش ہوئی، اور اس کے لیے جو ہے وہ کام بھی ہوا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے سٹیپس جن کا لیا جانا ضروری تھا وہ اس لیے تھوڑا سا وہ لنگر آن ہوتے رہے کہ جی یہ نیکسٹ ویک میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جانا ہے،
بس اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ ہو جانا ہے. جب اس سے اگلا ہفتہ آیا بس یہ اگلے 15 دن میں ہو جائے گا. تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی ہارش سٹیپس جو ہے نا وہ لنگر آن ہوتے رہے کہ یہ 15 دن بعد ہو جائے گا جی. اب ہو گیا جی. اب یہ سٹاف ایگریمنٹ ہونے والا ہے جی. اب یہ سٹاف ایگریمنٹ جو ہے یہ 10 دن بعد ہو جائے گا. لیکن اسی طرح سے جو ہے وہ تقریباً کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ گزرا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری انفارمیشن ہے اور اب بھی وہی ہوگی اگر آج سے 1 مہینہ پہلے تھی. یہاں پہ لاکر بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے ڈالرز کے ساتھ. لاکر بھرے ہوئے ڈالر؟ بالکل لاکرز بھرے ہوئے ہیں. اور بینک والوں کو پتہ ہے یعنی جس بینک کی برانچ میں لاکر جو ہے وہ ڈالر سے بھرے ہوئے ہیں کیا اس مینیجر کو نہیں پتہ اس کو کہ وہاں پہ کیا ہے. لاکرز بھرے ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنے یعنی پرائیویٹلی جو ہے وہ یعنی اپنے گودام بھرے ہوئے ہیں. تو اب اس کے اوپر اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کے ایک اپنے یعنی اس کی کاسٹ تو ہے. لیکن اب حالات آہستہ آہستہ یعنی پچھلے 6 ماہ 8 ماہ میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب یا تو ان لوگوں کو خود خیال کرنا چاہیے. خود کوئی نہیں خیال کرتا سر، یہ اور آپ کو اگر یہ لا سے خود انفورس کرنا خود نہیں پڑتا ہے. کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں قومی سطح پہ اوپر جو ہے جو اس وقت کوشش ہونے جا رہی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے پوری قوم کو. سپورٹ کرنا چاہیے، فوج اس کو ڈرائیو کرے اور قوم ساری سپورٹ کرے. آپ جی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں پی معاملہ ایم یہ ایل این سپورٹ کرے گی؟ جی پی ایم ایل این بھی سپورٹ کرے گی. پی ایم ایل این کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ جن ایریاز میں یہ مسئلہ ہے ان ایریاز میں آپریٹنگ جو فورس ہے آپریٹنگ آرگن جو ہے وہ آرمی کے علاوہ اچھا، کام نہیں کر سکتا. میں آپ کی اجازت سے ایک بیپر کرنا چاہوں گا درمیان میں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نگران وزیر داخلہ سندھ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ جو سندھ میں بزنس مین سے میٹنگ تھی تو اس کے اندر بھی 3-4 ایشوز بڑے کھل کے سامنے آئے تھے. لاہور والی میں ڈالر کا ایشو تھا تو کراچی کے اندر سمگلنگ کا ایشو سامنے آیا، کرپشن کا ایشو سامنے آیا، اور کراچی سسٹم آف کرپشن یہ نام لے کر چیف نے وہاں ذکر بھی کیا. اب یہاں خبریں چل رہی ہیں اسلام آباد میں، ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، وہ کنفرم نیوز نہیں ہے. وہ خبر یہ چلتی ہے کہ فلانی پارٹی کا ایک شخص ہے، اس کے گھر سے 100 ارب مل گئے. اتنے لوگ ہم نے نو فلائی لسٹ پہ ڈال دیے ایک سیاسی جماعت سے منسلک. کیا کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کرپشن کے اوپر آپ لوگوں نے ایکٹ کرنا شروع کیا ہو اور کہیں سے اربوں روپے آپ نے ریکور کیے ہوں؟ نہیں ندیم، یہ فیک نیوز ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. کسی کے گھر سے کوئی پیسہ ریکور نہیں ہوا. لیٹ می ٹیل یو، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نہیں کر رہے ہیں. بٹ اگر کسی کے پہلے سے کرپشن کی کیسز ہیں یہ نیب میں ہیں، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ اسپیسیفکلی کوئی اسٹاپ لسٹ میں 60 لوگ ڈالیے 70 ڈالیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں